اس نے دور سے سالار کو اپنی طرف آتے دیکھا. اس کے ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھا. تم یہاں کیوں آ کر بیٹھ گئی؟ امامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا. ایسے ہی شال لینے آئی تھی پھر یہیں بیٹھ گئی. وہ مسکرائی. اس کے قریب بیٹھے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا. امامہ لکڑی کی سطحوں سے ٹیک لگائے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کنوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا. سالار نے کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا. وہ بھی ایک گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا. ہاں، اس نے مسکرا کر کہا. وہ غزل سن رہی تھی. کسی کی آنکھ پر نم ہے محبت ہو گئی زبان پر قصہ غم ہے محبت ہو گئی. وہ غزل سننے لگا تھا. کبھی ہنسنا کبھی ہنس ہنس کر رو دینا. عجب دل کا یہ عالم ہے محبت ہو گئی. اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا. سالار نے کچھ کہنے کے بجائے سر ہلا دیا. خوشی کا حد سے بڑھ جانا بھی ایک بے قراری ہے، نغم ہونا بھی ایک غم ہے محبت ہو گئی. سالار سافٹ ڈرنک پیتے پیتے ہنس پڑا. امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا. وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا. تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا. وہ جیکٹ کی جیب میں کچھ ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. میں بہت دنوں سے تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ بات کرتے کرتے ڈوب گیا. اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا. امامہ کے چہرے پہ بے حد مسکراہٹ تھی. اچھا، تو اسے خیال آ گیا. اس نے ڈبہ لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا. وہ ساخت رہ گئی. اندر ایئر رنگز تھے. ان ایئر رنگ سے ملتے جلتے وہ اکثر اپنے کانوں میں پہنے رہتی تھی. اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا. میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیویبل نہیں ہوں گے جتنے تمہارے ابو کے ہیں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر تم کبھی کبھی انہیں بھی پہنو. ان ایئر رنگز کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم نہیں پہننا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں. سالار نے اس کی آنکھوں میں ہوتی نمی دیکھ کے بے ساختہ کہا. وہ نہیں جانتا تھا بہت ساری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں. وہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں. اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود کچھ کہنے کے بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکا ہوا جھمکا اتارا. میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا. امامہ نے سر ہلا دیا. سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں وہ ایئر رنگز پہنا دیے. وہ نم آنکھوں سے مسکرائی. وہ بہت دیر تک کچھ کہے بغیر محبت سے اسے دیکھتا رہا. اچھی لگ رہی ہو. وہ اس کے کانوں میں لٹکے ہوئے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا. تمہیں کوئی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا. میرے پاس ایک تم واحد قیمتی چیز ہو. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، یاد دہانی کرا رہا تھا یا کچھ جتا رہا تھا. وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا. مجھے نوازا گیا ہے، سیدھا ہوتے ہوئے اس سرشاری سے کہا. رومانس ہو رہا ہے. اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر دونوں ٹھٹکے تھے. وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کی اس دروازے سے نکلا تھا. کوشش کر رہے ہیں، سالار نے بغیر پلٹے کہا. گڈ لک. وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا. امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی. وہ جھنک گئی تھی. سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے. کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے. محبت ہو گئی. امامہ کو لگا وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گا رہا ہے. جہاں ویران راہیں تھیں، جہاں حیران آنکھیں تھیں، وہاں پھولوں کا موسم ہے. محبت ہو گئی. لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی اس آس پاس کے پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز سن رہے تھے. زندگی کے وہ لمحے یادوں کا حصہ بن رہے تھے. دوبارہ نہ آنے کے لیے
گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں میں ہی کہیں تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازو کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کے پیچھے سمیٹے، خوشی کی اس مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نہیں بلکہ کرب میں جھلک رہی تھی، وہ جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہی تھی۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگرافر میں موجود دوسری ہر شے کو مات کر رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز میں نظر آنے والے جوڑے کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگرافر کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی فیملی والوں فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ وہ شخص دیوار پر لگی تصویر کے سامنے اب پیچھے 15 منٹ کھڑا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر ٹکی لگائے، اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے، چہرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے، اس شخص کے شجرہ میں تبے آتش فشاں کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا تو اسی ایک جگہ سے بنا سکتا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی، ایک سکینڈل کا تانا بانا تیار کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک مکر و فریب کا جال، وجوہات حقائق کو مخفی کرنے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی عقب میں بیٹھے لوگوں کو کچھ ہدایت دینے کے لیے مڑا تھا۔ CIA ہیڈ کوارٹر کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈ چھوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹوگرافز اور ایڈریسز کی چٹھیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود 4 آدمیوں میں سے 3 ایک وقت کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا گنگالنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ کام پچھلے 1.5 ماہ تک کر رہے تھے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈبے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپر کی تراشوں اور دوسرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بھی محفوظ تھا۔ کمرے میں موجود آدمی پچھلے 1.5 ماہ سے اس شخص کے بارے میں آن لائن آنے والی تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کمرے میں موجود تیسرا آدمی شخص اور اس کی فیملی کے ہر فرد کی ای میلز کا ریکارڈ گنگالتا رہا تھا۔ چوتھا شخص اس فیملی اور مالی معاملات چیک کر رہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا نتیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈ پر موجود تھا۔ وہ 4 لوگ دعویٰ کر سکتے تھے اس شخص اور اس کی فیملی کی پوری زندگی کا ریکارڈ خدا کے پاس موجود تھا، تو اس کی ایک کاپی اس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کے علم میں نہیں تھی یا جس کے بارے میں وہ ثبوت نہ دے سکتے تھے۔ CIA کے شدید آپریشن سے لے کر گرل فرینڈ تک اور اس کے مالی معاملات سے لے کر اس کی اولاد کی پرسنل اور پرائیویٹ لائف تک اس کے پاس ہر چیز کی تفصیلات تھی۔ لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ 1.5 ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا سے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں نکال سکے تھے جس سے اس کی کردار کشی کر سکتے۔ وہ ٹیم جو 15 سال سے اسی مقاصد پر کام کر رہی تھی، یہ پہلی بار تھا وہ اتنی سرجوڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کی بری حرکت کا عمل نشاندہی نہیں کر پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی جو لسٹ جو انہیں دی گئی تھی وہ 200 کراسز سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان سب کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود یہ ایک آخری کوشش کر رہے تھے، ایک آخری کوشش۔ کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے بورڈ اور دوسرے بورڈ سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ اس آدمی کے شجرہ نسب کی اس تصویر پر رکا ہوا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھی اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم بجلی سا جھٹکا لگا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ سال کہاں تھا؟ کمپیوٹر پر بیٹھے آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا، پاکستان میں؟ اس شخص کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی نے تاریخیں بتائیں۔
آخرکار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں جہاز ڈبونے کے لیے تارپڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی روداد تھی۔ 15 منٹ بعد اب وہ جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ وہ یہاں کسی جذباتی ملاقات کے لیے نہیں آئی تھی، اس والے جو آپ کے لمبے چوڑے سیشن کے لیے بھی نہیں آئی تھی، لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عمل جامع پہنانے کے لیے بھی نہیں۔ وہ یہاں کسی کا ضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی، نہ ہی کسی سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی کو بتانے آئی تھی کہ وہ اذیت کے ماؤنٹ ایورسٹ پر کھڑی تھی، نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے پکڑنا چاہتی تھی، نہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، اس کے صحت مند جسم اور ذہن کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ یہ سب کچھ کہتی، یہ سب کرتی، اگر اسے یقین ہوتا کہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔ اس کا باپ احساس جرم یا پچھتاوے جیسی چیز کو پانے لگا تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ آبلہ پا تھی، وہ راتوں کو سکون اور گولیاں لیے بغیر سو نہیں پا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز یہ تھی کہ وہ سکون اور ادویات لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیانک خواب کے بارے میں جس میں وہ چند ہفتے پہلے داخل ہوئی تھی، اور جس سے اب وہ ساری زندگی نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اذیت کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اس غصے کی وجہ سے تھا جو وہ اپنے باپ کے لیے دل میں اتنے دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا، یا جسے کوئی الاؤ جو اس کے اندر سے اسے سلگھا رہا تھا، اندر سے جلا رہا تھا۔ کسی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیر یوں اٹھ کر آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احمقانہ تھا اور غلط تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی، ایک احمقانہ اور غلط فیصلہ بے حد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختتام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لیے جس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، جس کی موجودگی کا انکشاف اس کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ اس کا ایک ماضی تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اسے کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی، اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سیکنڈ میں طے کر لیا تھا۔ چند سیکنڈ؟ شاید زیادہ وقت تھا، شاید اس سے بھی کم وقت تھا، جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت و بدنامی کی ایک ڈھیر میں تبدیل ہوئی تھی۔